میرے بابا نے مجھے بچپن میں سمجھایا تھا کہ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اسی لیے جب تمہیں زندگی میں لگے کہ لوگ تمہیں پریشان کر رہے ہیں تو تم خاموش رہنا۔ مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ میں نے مشکل میں سب کو آزمایا ہے۔ لوگوں کی باتیں دل پر لینا چھوڑ دے۔ زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا ہے۔ کاش خانہ کعبہ کو چھو لوں، اس سے بڑی اور کوئی حسرت نہیں۔ مہربان بنو لیکن کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ تم اچھے ہو۔ روتا ہوا ہر لمحہ مسکرائے گا، صبر کر رہے دل، اپنا بھی وقت آئے گا۔ جب اپنی اوقات کسی کی نظروں میں دیکھ لو، پھر کبھی اس جگہ پر دستک مت دو۔ دونوں صورتیں یقین کی ہے، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر دوبارہ کرو گے۔ شاید ہی ایسا کوئی دل ہو جو تکلیف میں نہ ہو یا تکلیف نہ سہ چکا ہو۔ ہر انسان تکلیف کے کسی نہ کسی سفر میں ہے، وہ ماضی ہو، کوئی ساختہ یا واقعہ۔ ایک لمبے عرصے تک بند رہنے والے گھروں میں سے ایک خاص بات آنے لگتی ہے، پھر کھڑکیاں کھولی جاتی ہے، روشنی اور ہوا کو اندر آنے دیا جاتا ہے۔ جس تکلیف سے دل انسان روح گزر رہی ہو، اسے بھی تازہ ہوا، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب طے یہ کرنا ہے کہ ان کی روشنی اور خوشبو کیا ہے۔ بھول جانا، صبر کرنا، درگزر کا رویہ اپنا لینا، جانے دینا اور زندگی کو نئے سرے سے اپنا لینا۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائے، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہوتے ہیں، کوشش کریں خیانت نہ ہو۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اعتماد کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اعتماد کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے خالی ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھے کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائے اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں۔ آپ اس کی ایک مان کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزارے،
آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ دے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیں، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ تم سمندر کی گہرائیوں سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ ٹوٹنا تکلیف نہیں دیتا، ٹوٹ کر جڑے رہنا تکلیف دیتا ہے۔ لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں۔ معجزہ فرما دے یا رب، کوئی ایسا کہ جس سے دل ملا ہے اس سے تقدیر بھی مل جائے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ بات کے اندر کی بات کو سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ نماز تب سکون دیتی ہے جب تم سکون سے پڑھو۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ کتنی جلدی انسان دوسرے انسان سے اکتا جاتے ہیں، نہ کسی کو توجہ زیادہ دے تو وہ انسان بھی آپ سے بے راز ہونے لگ جائے گا۔ کسی کی پرواہ آپ سے زیادہ کرنے لگ جاؤ تو وہ بھی آپ کو فارغ سمجھ لے گا۔ کسی کو بے انتہا بنا کسی غرض سے چاہو تو وہ بھی کوئی نہ کوئی آپ پہ نقص نکال ہی لے گا۔ لیکن واحد اللہ کی ذات ہے، جس کو ہم ایک دفعہ پکارے تو وہ ہمیں فوری کسی نہ کسی طریقے سے تسلی دیتا ہے، ہماری سنتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے جذبات اور محبت کو رب سے جوڑ لیں اور اس سے دوستی کر لیں۔ کیا یہ بہترین نہیں؟ نہ کوئی غم لاحق ہوگا، نہ دل ٹوٹنے کا خدشہ۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے، میں اس کے غم مٹا دوں۔ اللہ پاک آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرما دے، آمین۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کرے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے، پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرو، حتیٰ کہ آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے گا۔
میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہ نسبتیں، وہ جو عظمت تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ من کی مرادیں ہو یا تڑپی سسکیاں، سننے والا ضرور سنتا ہے۔ مایوس مت ہو، جلدی مت کرو، دینے والا ضرور دے گا۔ بس ابھی وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پھول مانگ رہے ہو اور اللہ پاک نے آپ کے لیے گلدستہ تیار کر رکھا ہو۔ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جب آپ اللہ کے رنگ میں رنگ رہے ہوتے ہیں، پرانے رنگ اتر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے۔ دل بھی دکھتا ہے، کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے، بار بار گر کے اٹھنا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ برف پگھلنے لگتی ہے اور سارے منظر بکھرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اتنے قریب آ کر اللہ اس کو تم سے دور کر سکتا ہے تو وہ جو چیزیں تمہیں اپنی دست سے بہت دور نظر آتی ہے اس کو قریب بھی تو کر سکتا ہے۔ اے اللہ، میری اور سب کی مشکل آسان فرما، آمین ثم آمین۔